دیکھیے امام حسن کا کوئی تفصیلی وصیت نامہ کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا، ہوگا کسی کتاب کے اندر، مجھے نہیں ملا۔ میں منتہی الاعمال کو دیکھ رہا تھا، اس کا ترجمہ حسن المقال شیخ عباس قمی کی کتاب، علامہ صفدر حسین نجوی صاحب کا ترجمہ، اس کے اندر ایک مقام پر وصیت نامے کا ایک حصہ نظر آیا اور وہ واقعاً اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے، لہٰذا میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شہادت کا دن مکمل ہو گیا اور واقعاً امام کے ماننے والوں کا امام کے حوالے سے ایک حق تو یہ ہے کہ جو انہوں نے وصیت کی ہے کم سے کم اس پر ہم غور کریں۔ امام، یہ ایک واقعہ ہے، اس کے ذیل میں یہ وصیت نامہ آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر ایک جملہ کہا، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، آپ نے ہماری گردنیں خم کروا دی، یعنی آپ نے ہمیں واقعاً شرمندہ کر دیا، آپ نے واقعاً ہمارے سر جھکا دیے، آپ نے ہماری گردنیں خم کروا دی اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ آیت ذہن میں رہے، آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے خلافت اس کو دے دی، اس کے سپرد کر دی سلو کے نتیجے میں۔ آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا، خدا کی قسم مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ نہ کہا جائے کہ معجزے کے ذریعے سے کر دیجئے، نہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پریکٹیکل بات کی جائے۔ معجزے کے ذریعے سے کرنا ہوتا تو نہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہوتے، نہ پیغمبر کی 13 برس کی مکی زندگی میں پتھر کھانے پڑتے، نہ امیر المومنین 25 برس تک محروم رہتے اور اس سے پیچھے چلے جائیے، نہ حضرت زکریا کو شہید کیا جاتا، نہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر زن بدکار کے پاس بھیجا جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہیں، ہر چیز معجزے کے ذریعے سے نہیں ہوتی، ایک عملی پریکٹیکل بات۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اگر میرے مددگار ہوتے تو میں رات دن اس سے جنگ کرتا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ باقاعدہ سرکار امام حسن سلو کے بعد جب جا رہے تھے واپسی پر، تو واپسی کے دوران امیر شام کا ایک پیغام آیا کہ فلاں سرحد کے پاس جائیے اور وہاں پر جا کر میری طرف سے جنگ کیجیے۔ عجیب ہے، یعنی اب تو میری حکومت آ گئی نا، تو آپ ایک شہری کی حیثیت سے میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں، جائیے اور جا کر وہاں پر فلاں دشمن سے جنگ کیجیے۔ تو امام نے پیغام یہ بیان کیا تھا، پیغام یہ دیا تھا جواب کے طور پر کہ اگر میرے لیے امکان ہوتا تو سب سے پہلے میں تجھ سے جنگ کرتا۔ امکان نہیں تھا، اس میں تو سلو کرنی پڑی، ورنہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب یہاں پر امام فرماتے ہیں لیکن میں نے اہل کوفہ کو پہچانا، ان کا امتحان کیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ میرے کام کے نہیں، ان کے عہد و پیمان میں وفا نہیں اور ان کی گفتار و کردار پر اعتماد نہیں، ان کی زبان میرے ساتھ، بہت اہم جملہ، ان کی زبان میرے ساتھ اور دل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک حلق سے خون آیا، امام یہ زہر دیا جا چکا ہے، حلق سے خون آیا، آپ نے تشت منگوا کر زمین پر نیچے رکھا، پے در پہ آپ کے حلق مبارک سے خون آتا رہا یہاں تک کہ وہ تشت، وہ ٹرے خون سے پر ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول یہ کیا ہے، یہ آپ کی حالت کیسے ہو گئی، کیا ہے؟ فرمایا اسی نے زہر بھیجا تھا جو مجھے دیا گیا اور میرے جگر تک پہنچ گیا، یہ خون جو تم تشت میں دیکھ رہے ہو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ پہلے زہر دیا گیا تھا، اس کا علاج کروایا، یہ تیسری مرتبہ ہے اور یہ زہر اب قابل علاج نہیں۔ اور پھر شیخ عباس قمی آگے فرماتے ہیں ایک اور روایت جنادہ بن ابی امیہ سے کہ میں امام حسن کی اس بیماری میں کہ جس میں آپ نے رحلت فرمائی حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے تش رکھا ہوا ہے اور آپ کا جگر ٹکڑے ہو کر اس میں گر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا موت کا کس چیز سے علاج کیا جائے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ رسول خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد 12 امام ہوں گے، امام حسن فرما رہے ہیں، جن میں سے 11 فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے، اور وہ سب تلوار یا زہر سے شہید ہوں گے۔ بس آپ کے قریب سے تشت اٹھا دیا گیا۔ حضرت رونے لگے۔ میں نے عرض کی اے فرزند رسول، اب یہ وقت آخر سے قریب کی بات ہے، اے فرزند رسول مجھے واعظ و نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں استعد للسفر کا وحصل زادک قبل حلول اجل کا۔ فرمایا سفر آخرت کے لیے، اب یہ امام کا وصیت کا انداز، سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس سفر کا زاد راہ موت کے آنے سے پہلے حاصل کر لو۔ یعنی تمہیں ایک سفر پر جانا ہے، اس سفر پر جانے کے لیے ظاہر ہے تمہیں زاد راہ چاہیے، اس زاد راہ کو سفر کے آنے سے پہلے تیار کر لو۔ یعنی جس دن تمہاری روانگی ہے اس دن پھر موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے جتنا ہو سکے انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہاں کے لیے وہ اپنے ٹریولر چیک، وہ اپنا سامان، وہ اپنا سوٹ کیس سب تیار کر لے، اس لیے کہ وقت آ گیا اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔
جان لو کہ تم دنیا کو طلب کرتے ہو، جان لو کہ تم دنیا کو طلب کرتے ہو اور موت تمہیں طلب کرتی ہے۔ تم دنیا کی تلاش میں ہو، موت تمہاری تلاش میں ہے۔ جو دن ابھی نہیں آیا اس کے غم و اندوہ کا بوجھ اس دن پر نہ ڈالو جس میں تم ہو۔ یعنی کل کی پریشانیاں، ایک سال بعد کی پریشانیاں، پلاننگ سے منع نہیں کیا گیا، یاد رکھیے گا، پلاننگ الگ چیز ہے، لمبی لمبی امیدیں الگ چیزیں ہیں، ان دو میں بہت فرق ہے، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ دن جو ابھی نہیں آیا اس کے غم کا بوجھ اس دن پر نہ ڈالو جس میں تم ہو۔ یعنی یہیں پر غالباً ایک حدیث قدسی کے اندر خدا کا یہ فرمان ہے کہ اے فرزند آدم، جب میں نے تجھ سے کل کی عبادت ابھی نہیں مانگی ہے تو کل کا رزق ابھی مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ میں نے جب کل کی نماز تجھ سے آج نہیں مانگی ہے تو ابھی سے کل کا رزق مجھ سے مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ اگر کل میں موجود ہوں تو پھر تیرا رزق بھی تجھے ملے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان پلاننگ نہ کرے، وہ ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لمبی لمبی امیدیں، شیخ چلی کے خواب اور ایک پراپر لاجیکل پلاننگ، ان دو کے درمیان فرق ہے۔ انسان دنیا کا ہو جائے اور پھر محنت کرے ایک الگ چیز ہے، انسان آخرت کے لیے آمادہ ہو اور پھر محنت کرے وہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام فرماتے ہیں جان لو کہ دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔ دنیا کا حلال اگرچہ حلال تو ہے مگر اس حلال کے اندر حساب ہے، اور دنیا کا حرام اس کے اندر تو عقاب ہے۔ آپ فرض کیجئے نوکری کرتے ہیں کہیں پر اور وہ آپ کو کہے کہ پرچیزنگ کرو، بازار جاؤ اور فلاں چیزیں لے کر آ جاؤ، اگر آپ نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، کچھ نہیں کی، پھر بھی آپ کو بل دکھانا پڑے گا، پھر بھی رسید دکھانی پڑے گی، پھر بھی حساب دینا پڑے گا، یہ اتنے کا آیا، یہ اتنے کا آیا، واؤچرز سب کچھ ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی چیٹنگ کی ہے، فراڈ کی ہے، پکڑے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پنشمنٹ ہو سکتی ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے، نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے بھی حلال کے اندر حلال تو ہے مگر حلال کا بھی حساب دینا ہے، اور جہاں تک حرام کا معاملہ ہے اس حرام کے اندر تو عقاب ہے، پنشمنٹ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے مشتبہات کے ارتکاب میں عقاب و سرزنش ہے، پس دنیا کو اپنے نزدیک ایک مردار فرض کرو، ایک ڈیڈ باڈی، دنیا کو ایزیوم کرو کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس سے صرف اتنا لو جو تمہارے لیے ضروری ہے اور کافی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کوئی انسان جا رہا ہے کسی ڈیزرٹ کے اندر، پہنچ گیا ریگستان کے اندر، بھوکا ہے، پیاسا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، اور وہاں پر اس کو ایک کتا نظر آ گیا جو مرا ہوا ہے۔ کتا سگا نجس، حرام، مردار ویسے ہی حرام، مگر اس موقع پر بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ لیس علیکم فی دین اللہ من حرج، تمہارے لیے حرج کی اگر کیفیت آ جائے تو حرج شریعت کے اندر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان پروردگار کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ، کیپیسٹی سے زیادہ تو بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس موقع پر بھوک سے مر رہے ہو تو اس مردار میں سے بھی کھانے کی اجازت ہے، مگر کتنا؟ اتنا جس سے تم بچ سکو، جس سے تم سروائیو کر سکو۔ امام فرماتے ہیں اس پوری دنیا کو نجس مردار کی طرح سے ایزیوم کرو، اور اس میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا۔ پھر عرض کر رہا ہوں حلال نعمتوں کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیا جا رہا، سمجھایا جا رہا ہے کہ ذہن میں یہ ہو کہ اس کی حیثیت، اس کی معنویت، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں صرف اتنا لو جو تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ مال حلال ہے تو اس میں تم نے احتیاط کو اختیار کیا، اور اگر حرام ہے تو اس کے بوجھ اور گناہ سے محفوظ رہے، کیونکہ جتنا تو لے گا وہ تو تیرے لیے حلال، جس طرح کے ضرورت کے وقت مردار حلال ہوتا ہے، اور اگر عتاب ہوا بھی تو وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اور دنیا کے لیے اس طرح کام کرو گویا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، دنیا کے لیے تم اس طرح کام کرو جیسے تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی ہمیشہ انسان رہنے والا ہو تو کیا کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا یہ کام، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، دنیا کا کام ہو جائے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں اس کی کئی جہتیں ہیں، غور کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں اگر دنیا اور آخرت کا کبھی ٹکراؤ ہو جائے کہ دنیا کے معاملے کو پہلے کرے یا آخرت کے، تو سمجھو کہ دنیا میں تو تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تو آج نہیں تو یہ کام کل ہو جائے گا، لیکن آخرت کا معاملہ یہ سمجھو کہ بس ابھی بھی جانا ہے، لہذا ہو سکتا ہے موقع نہ ملے فوراً اس کام کو انجام دے دو، اس بات کا انتظار نہ کرو کہ اس کو بعد میں انجام دے لوں گا۔ اگر آپ غور کریں تو واقعاً بڑی دقیق اور بڑی عمدہ اور حکیمانہ بات ہے۔ امام فرماتے ہیں تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ قوم قبیلے کے بغیر عزت دار رہے، ایک تو یہ ہے کہ قوم قبیلہ وہ بھی ضروری ہے، مگر اگر تیری یہ خواہش ہے کہ قوم اور قبیلہ بھی اگر تیرے کبھی خلاف ہو جائے اور اس کے باوجود تیری عزت باقی رہے اور سلطنت و حکومت کے بغیر تیری عزت ہو، تو گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی عزت میں آ جا۔
اگر خدا کی اطاعت کی عزت میں آ گیا تو پھر قوم مخالف ہو جائے، قبیلہ مخالف ہو جائے، وہ حقیقی عزت تجھ سے چھین نہیں سکتے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس قسم کی باتیں نصیحت آمیز امام نے اور بیان کی، یہاں تک کہ آپ کا سانس رک گیا اور رنگ زرد ہو گیا۔ پس امام حسین اسود بن ابو الاسود کے ساتھ دروازے سے آئے، اپنے بھائی کو گلے لگایا اور ان کے سر اور پیشانی کے بوسے لیے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بہت سی راز کی باتیں امام نے ایک دوسرے سے کی۔ پھر اسود نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا اسے امام حسن کی وفات کی خبر ہو گئی اور اس نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ امام حسن شہید ہو چکے۔ بس امام نے وقت آخر امام حسین کو اپنا وصی قرار دیا اور ان سے اسرار امامت کہے اور ودائے خلافت ان کے سپرد کیے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بس عزیزان محترم، یہیں پر مصائب کے 2 جملے اور میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ آج واقعاً امام مظلوم کو پرسہ دینے کا ایک موقع تو ہے کہ مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ دیکھیے امام حسین کا نام بھی حسن سے مشتق ہے، اور آپ نے وہ شعر بہت سنا ہوگا، آج کئی مقامات پر آپ نے سنا ہوگا کہ حسین مظلوم کی کیفیت کیا تھی۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے جیسے کہ آج اٹھا سایہ علی کا سر سے۔ تو واقعاً حسین کی کیفیت عجیب ہے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے جیسے کہ آج اٹھا سایہ علی کا سر سے۔ ذرا غور کیجئے، پرسے کے باوجود ایک جملہ امام مظلوم سے، ایک جملہ امام حسن سے کہ مولا آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ بہرحال جو آپ کا وصی تھا وہ آپ کے قریب آیا نا، آپ کو تو اس کے قریب نہیں جانا پڑا وقت آخر۔ خود امام حسن نے بھی جملہ کہا تھا نا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، میری مصیبت اپنی جگہ پر مگر اے حسین جو دن تیرا ہوگا کربلا کے اندر ویسا دن تو کسی کا نہیں ہوگا، ویسا دن تو کسی کا نہیں ہوگا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ آج وقت آخر امام حسن اپنے بستر پر تھے اور حسین آئے ہیں حسن مجتبیٰ کے پاس، وصی آیا ہے نا اپنے امام کے پاس۔ حسن نے اسرار امامت تعلیم کیے حسین کو، مگر عجیب وقت تھا حسین مظلوم کربلا کا کہ جب وقت آخر آیا ہے تو میرا بیمار امام اس قابل نہ تھا کہ اٹھ کر امام حسین کے پاس جا سکے۔ حسین خود آئے ہیں رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس، اور جب سوال کیا ہے سید سجاد نے، اے بابا مسلم بن اسجا کیا ہوئے؟ کہا قد قتل، بیٹا وہ مارے گئے۔ کہا بابا حبیب ابن مظاہر؟ کہا قد قتل، بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ بابا عباس علمدار کیا ہوئے؟ کہا کہ بیٹا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں اور جواب یہ ملتا ہے حسین کی طرف سے، لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اے بیٹا بس اتنا سمجھ لو خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اب کوئی اور باقی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر جب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا مجھے میرا نیزہ تو لا دیجئے، میرا عصا تو لا دیجئے، اور زینب کبریٰ نے سوال کیا بیٹا اس کا کیا کرو گے؟ کہا کہ عصا کے سہارے سے میدان کے اندر جاؤں گا اور اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا اکیلا ہو گیا، میرا بابا کتنا تنہا ہو گیا۔ زینب کبریٰ نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا آنسوؤں کے ساتھ، اور حسین نے کہا نہیں بیٹا تمہیں آگے کی منزلیں طے کرنی ہے، تم آگے امام وقت ہونے والے ہو۔ اور اس موقع پر جو باتیں ہوئی، مگر باپ آیا بیٹے کے پاس، امام آیا اپنے وصی کے پاس۔ مگر عزیزان محترم آگے بڑھیے، یہ زینب کبریٰ کی عجیب مصیبتیں ہیں، یہ زینب کبریٰ کے عجیب مصائب ہیں۔ اس بی بی نے کیا کچھ نہیں دیکھا، اس بی بی نے مدینے کے اندر اپنی ماں فاطمہ زہرا کا وقت آخر دیکھا، اس بی بی نے یہ بھی دیکھا کہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرایا گیا، اس بی بی نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بابا علی مرتضیٰ کوفے کے اندر ضربت کھا کر آیا اور اس پر بیان کیا۔ اس بی بی نے پھر مدینے کے اندر حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرتے ہوئے دیکھے، اس موقع پر بی بی نے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کربلا کے اندر حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ یہ تمام مصیبتیں بی بی نے دیکھی۔ ایک وقت مدینے کے اندر بی بی کے ساتھ ساتھ حسین مظلوم موجود تھے۔ جب حسن کا وقت آخر آیا ہے اس موقع پر پرسہ دینے کے لیے، سنبھالنے کے لیے زینب کبریٰ کو حسین موجود تھے۔ ارے یہ وہی حوالہ ہے کہ جب حسین زینب کے پاس آئے تھے اور زینب کبریٰ کو اپنے شہادت کی خبر دی تھی، بی بی نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آنسوؤں کے ساتھ حسین سے کہا تھا اے بھیا یہ وقت برداشت ہو تو کیسے؟ مگر حسین نے کیا جملہ کہا تھا، اے بہن زینب، ارے بابا
بابا میرے نانا رسول خدا مجھ سے بہتر تھے، وہ باقی نہ رہے، تم نے صبر کیا۔ ارے میرے بابا علی مرتضیٰ وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ باقی نہ رہے، تم نے صبر کیا۔ ماں فاطمہ زہرا ہم سے بہتر تھی، وہ نہ رہی، تم نے صبر کیا۔ ارے بھائی حسن مجتبیٰ وہ باقی نہ تھے، وہ بہتر تھے، باقی نہ رہے، مگر تم نے صبر کیا۔ ویسے ہی ہم کو بھی صبر کرنا۔ مگر زینب کبریٰ نے پورا مرثیہ پڑھ دیا، اے بھیا حسین، ارے جب نانا محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، بابا علی مرتضیٰ تو موجود تھے۔ ارے جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی، بابا علی مرتضیٰ اور آپ دونوں بھائی زندہ تھے۔ ارے جب حسن مجتبیٰ مدینے کے اندر رخصت ہوئے، اس موقع پر خدا حضور کو سلامت رکھے، آپ تو موجود تھے۔ مگر آج جب آپ جا رہے ہیں، الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آج میرے جد محمد مصطفیٰ رخصت ہو رہے ہیں۔ الیوم مات امی فاطمہ الزہرا، ارے مجھے ایسا لگ رہا ہے آج میری ماں فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ الیوم مات حسن المجتبیٰ، ارے مجھے ایسا لگ رہا ہے آج حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ارے بھیا آپ کے جانے کے بعد آپ موجود تھے تو سب موجود تھے، آپ جا رہے ہیں تو اب کوئی موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر زینب کبریٰ کو امام مظلوم نے تسلی دی۔ مگر عزیزوں مجھے بتائیے، زینب نے خود کو بھی سنبھالا، بچوں کو بھی سنبھالا، بیویوں کو بھی سنبھالا، کوفہ سے شام اور شام سے واپس چہلم میں کربلا اور کربلا سے مدینے تک سب کو سنبھالا ہے زینب کبریٰ نے۔ مگر بیوی کا عجیب عالم ہوا جب لٹ کر واپس مدینے آئی ہے اور مسجد نبوی کے پاس پہنچی ہے، مسجد کے دروازے کو پکڑ کے کہا، اے نانا میں آپ کو آپ کے فرزند حسین کے شہادت کی خبر دینے آئی ہوں، آپ کے حسین کے مرنے کی خبر دینے آئی ہوں۔ اس وقت قبر رسول سے ایک زلزلہ سے آیا، مگر بیوی نے اگلا جملہ قبر رسول سے قریب ہو کر کہا، اور کیا جملہ کہا، اے نانا جب کوئی پردیس سے واپس آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے نا، میں بھی آپ کے لیے سوغات لے کر آئی ہوں، مگر کیا سوغات ہے؟ یہ کہہ کر حسین کا کرتا جو تار تار ہو چکا تھا قبر رسول